ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل باب مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 24ویں آیت سے بیان۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، نہ غلام اپنے آقا سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی، اور غلام کے لیے یہ کہ اپنے آقا کی مانند ہو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو کتنا زیادہ اس کے گھر والوں کو نہ کہیں گے۔ اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ بس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے آسمان پر اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ میری عزیز بھائیانوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتی ہیں تمام بھائیوں کے لیے۔ میں حیران ہوں آج صبح سے اس بات کے لیے کہ آج بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے اور بہنوں کی تعداد کم ہے۔ ایمان کی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو ہماری دعا ہے ہمارے بھائیوں کے لیے کہ خدا نے برکت دے۔ جو خدا کو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں نا خدا کے گھر میں آ کے، یقیناً خدا نے اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ آج عالمی سطح پر نوجوان لوگوں کے صلاحیتوں اور ہنر کا دن منایا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہو نا تو تعلیم حاصل کرے، اچھی بات ہے۔ اگر وہ تعلیم سے بھاگ جائے تو اسے کسی نہ کسی ہنر کو حاصل کرنے کے لیے کسی کام میں بٹھا دے۔ میں اپنی داستان بتانا چاہتا ہوں میرے گھر کے بارے میں۔ ہم 4 بھائی ہیں۔ ہم چاروں میں سے ایک جو چھوٹا بھائی ہے، سارے ہم میٹرک پاس ہیں، تو میری کچھ تعلیم زیادہ ہے دوسرے بھائیوں سے، تو بہن بھی پڑھی لکھی ہے۔ جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے نا، وہ 9th کلاس سے جو نا بھاگنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ امی جی، ابا جی میں نے نہیں پڑھنا۔ تو ابا جی نے کیا کیا؟ ابا جی نے کہا کہ بیٹا نہیں پڑھنا، پھر کام کو سیکھ لے۔ تو کام اسے سکھوایا گیا، تو کام اس نے جو سیکھا وہ کام تھا ویلڈنگ کا۔ آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے ہنر کی وجہ سے وہ ہم چاروں بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اچھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، خواہ بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھائیں، اس کے اوپر پیسے لگائیں۔ جو بچہ آپ کے پیسے ضائع کر رہا ہے اسے چھڑوا دے کام پڑھانا، اسے کیا کریں کسی نہ کسی کام پر بٹھائیں تاکہ اسے پتہ چلے۔ اکثر کا پتہ کیا ہوتا ہے، اسکول میں بچے جاتے ہیں، اسکول سے برخاست ہوتے ہیں، آوارہ گردی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے ذرا نا تھوڑی سی غور و خوض کیا کریں اپنے بچوں پر، اور اگر بچہ نہیں پڑھتا اسے کسی دکان پہ کسی کام کے لیے، کسی ہنر کے لیے بٹھا دیں، جو آج عالمی سطح پر دن منایا جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو آنے والے وقت میں اچھے طریقے کے ساتھ ٹیکل کر سکے۔ اور جب وہ ٹیکل کرے گا نا تو پھر یقین کریں آپ بھی خدا کے ممنون رہیں گے، شکر گزار بنیں گے۔ اور اسے اس بات کا پتہ چلے گا جب وہ روزانہ کی بنیاد پر شام کے وقت جب کام سیکھ کے آئے گا۔ میرا بھائی جب کام سیکھتا رہا تو شام کو جب گھر آتا تھا تو منہ ہاتھ سارے کالے ہوتے تھے۔ تو آج اس کا وہ کام سیکھا ہوا اس کے لیے عروج اور اس کی سربلندی کا سبب بنا ہوا ہے، کامیابی کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہنر آیا۔ ہنر کوئی بھی کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو، کٹنگ کا ہو، ویلڈنگ کا ہو، الیکٹریشین کا ہو، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ کوئی نہ کوئی کام بچے کو ضرور سیکھ لینا چاہیے اگر وہ پڑھائی کی طرف
نہیں آتا۔ تو آج ہماری دعا ہے ان بچوں کے لیے بھی جو بچے پڑھ رہے ہیں، خدا انہیں برکت دے، جو نہیں پڑھتے خدا ہنر کی ترقی کرائے تاکہ وہ ہنر حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا سیکھ جائے۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیوں، جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ اسرائیل مر کے بستر پر ہے اور اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ میں ابھی خدا میں سو جانے والا ہوں۔ یعنی کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، اور آخر کار اس نے بچھونے کے اوپر اپنی ٹانگوں کو کھینچ لیا، ٹانگیں سکڑ گئی اور وہ مر گیا۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں، بعد میں جو اس کے بیٹے ہیں نا، وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی یوسف ابھی کیا کرے گا، ہم سے بدلہ لے گا کیونکہ باپ تو ہمارا مر گیا ہے، ابھی وہ ہمیں کیا کرے گا، ہمیں مارے گا، ہمیں ان سے بدلہ لے گا۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو تمہارے بدن کو ہلاک کر سکتی ہیں اس سے مت ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو تمہارے بدن اور تمہاری روح دونوں کو جہنم کی آگ میں ہلاک کیا کر سکتا ہے، اس سے ڈرو۔ بھائی جو ہے اس کے ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں، جبکہ یوسف نے اور حضرت یعقوب نے دونوں نے کیا کیا ہے، خدا کے خوف میں زندگی بسر کی ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرے، وہ صرف خدا سے ڈرتے رہے ہیں، خدا کا خوف رکھتے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، یوسف بھی جب مرگے بستر پر پڑا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، انہیں برکت دی ہے اور خدا میں سو گیا ہے۔ اگر وہ خدا میں سو گئے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کا خوف رکھتے تھے، وہ بدن کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی روح کی پرواہ کرتے تھے کہ یہ روح جو ہے نا ہماری وہاں پر پہنچے جہاں پر ہمیشہ کیا بہتا ہے، دودھ بہتا ہے، شہد بہتا ہے، وہ وہاں کی پرواہ کر رہے تھے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت کے مطابق، آج کی انجیل پاک کے مطابق ہمیں یہ درس ملتا ہے، جبکہ یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے درس دیتے ہوئے کہ ہمیں اس سے ڈرنا ہے جو ہماری جان کو اور ہمارے بدن دونوں کو خدا کیا کر سکتا ہے، جہنم کی آگ میں بھیج سکتا ہے۔ وہ ہمیں مار بھی سکتا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے اس دنیا داری میں رہتے ہوئے یسوع مسیح نے بہت ساری ہدایات کی باتیں فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تم ان سے مت ڈرو جو تمہارے بدن اور تمہاری روح کو ہلاک نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو تمہارے بدن کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اور روح کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح نے آخر میں یہ بات کہی ہے صلاح کے طور پر، یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، اور جو کوئی انکار کرے گا میں بھی انکار کروں گا۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور اسی طرح ان کے آبا و اجداد خدا کا آدمیوں کے سامنے کیا کرتے رہے تھے، اقرار کرتے رہے تھے۔ وہ بتاتے رہے تھے، ان کے اندر خدا کا خوف تھا، وہ بتاتے رہے تھے کہ خدا ہے، وہ بتاتے رہے تھے کہ ہمیں سیدھی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے آج یسوع مسیح نے فرما دیا ہے، پہلے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی ان سے نہ ڈرو جو دنیا داری میں رہتے ہو تمہاری جان کو نکال سکتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو تمہارے بدن اور جان دونوں کو جہنم کی آگ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی لیے آگے یسوع مسیح نے فرما دیا کہ جو کوئی دنیا داری میں رہتے ہوئے میرا اقرار کرے گا، ہمیں اقرار کرنا ہے، لوگوں کے سامنے ڈر اور خوف نہیں رکھنا، ہمیں اس بات کی گواہی دینی ہے کہ وہ میری خاطر مر گیا، میری خاطر وہ جی اٹھا، میری خاطر وہ آسمانوں پر کیا ہوا، روانہ ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ میری ہی خاطر، یہ دین ہمارے جو نا یہ ہمارا پوری کلیسیا کا جو بنیاد ہے یا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر دکھ سہے، مر گیا اور جی اٹھا۔ ہمیں اس بات کی گواہی دیتے رہنا ہے۔ جب ہم گواہی دیں گے تو پھر یسوع مسیح بھی باپ کے سامنے میرے لیے آپ کے لیے گواہی دے گا۔ ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، کہتے ہیں ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ کیا کر لے۔ اس سے مراد یہ ہے یسوع مسیح کہہ رہا ہے گواہی دو گے تو میں بھی گواہی دوں گا۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے اس بات کی لگاتار گواہی دیتے رہیں کہ میرا مسیحا میرے لیے ایک دکھ سہتا ہے، میرے لیے وہ صلیب کی موت کو قبول کرتا ہے اور میرے لیے وہ کیا کرتا ہے، جیتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق بنا دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔